السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ایک ممبر ہے ہماری ٹیم کا ہی، اور وہ آج ایک اہم جز پر بات کریں گے جو کہ ہمارے سب کانٹیننٹ پہ بہت زیادہ سیریس ہے، اور ہم کچھ سوالات پوچھیں گے اور ہمارے ساتھ بیٹھے رحیم کاشف۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے رضا بھائی؟ آپ الحمد کے للہ ٹھیک ٹھیک ٹھاک؟ ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے جزاک اللہ لیکچر بھائی، میں آئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو آپ سے ہم نے کچھ سوالات کرنے کے، آپ تیار ہیں؟ جی الحمد بسم اللہ، پھر اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ للہ۔ ہم جانتے ہیں کہ اس زمانہ جاہلیت میں قرآن و سنت سے لوگوں نے بہت دوری اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بدعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگر اس زمانے میں کوئی بندہ نیت ہی نہیں کرتا کہ وہ کوئی قرآن و سنت سے ریسرچ کرے، قرآن و سنت سے دیکھے کہ یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں، تو اس کے ہمیں کیا نقصانات ملیں گے دیکھنے کو؟ کیا وہ دین سے دور ہو جائے گا؟ کیا اس کو دین سمجھ صحیح نہیں آئے گا؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ جی رضا بھائی، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سب کانٹیننٹ کے اندر، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر جو لوگ ہیں وہ دین سے متنفر ہو گئے ہیں، قرآن و سنت سے دور ہو گئے ہیں اور صرف سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہ والی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں؟ اگر ہم اس کے اندر غور و فکر کریں گے تبھی ہمیں اس کا اصل مطلب سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری راہ میں جو کوشش کرتا ہے، میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں، راستے بڑھا دیتا ہوں ہدایت کے لیے۔ تو جو شخص کوشش ہی نہیں کرے گا، جو شخص صرف اسی بنا پر زندگی گزارے گا کہ بس جو میرے باپ دادا نے کہا، ہمیں بتا دیا، بس وہی دین ہے، اب ہم محمد رسول اللہ کی امت سے ہیں، ہمارے باپ کا نام محمد علی تھا، یا جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں کہ ہم ان کی امتی ہیں، بس یہی چیز ہمیں قیامت والے دن بخشوا دے گی، یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، یہ مت سمجھنا کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، بلکہ تم اپنے اعمال کی بنا پر بخشی جاؤ گی۔ لہٰذا قرآن و سنت پر غور و فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو ہے ہم غور و فکر کریں گے، تب ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ آئیں گی اور اس کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر بڑھے۔ اچھا، میں اس پہ کچھ ایڈیشن کروں گا کہ جو یہ فرقے نہیں بنے ہیں، وہ اصل میں نا لوگوں نے اپنے دل کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق نئی تفاسیر کی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے باپ دادوں کو فالو کرنا شروع کیا۔ اسی کی وجہ سے ہی لوگوں میں نئے نئے فرقے نکلے ہیں۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ بدعات اس سب کانٹیننٹ میں بہت ساری ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں کہ بدعات اصل میں کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی مثال ہے آپ کے پاس جو لوگوں کو بتا سکے، لوگوں کو گائڈ کر سکے؟ جی، بدعات کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے، ایک عام آدمی کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک ایسا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور وہ کر سکتے تھے اپنے زمانے میں، پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اگر آج کا کوئی شخص، کوئی عالم یا کوئی بزرگ ہمیں کہتا ہے کہ یہ عمل کرو آپ کو ثواب ملے گا، تو وہ عمل جو ہے وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے دین میں کوئی نیا کام، نئی بات ایجاد کی تو اس کا وہ عمل مردود ہے، وہ شخص مردود ہے۔ آپ غور و فکر کر لیں کہ اگر ہم آج کے زمانے میں کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں بظاہراً کہ یہ عمل کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوگا، لیکن اگر ہم رسول اللہ کی زندگی پر نظر دہرائیں اور رسول اللہ کے اصحاب اور اہل بیت کی زندگی پر نظر دہرائیں تو ہمیں کوئی جو ہے مضبوط دلیل نہیں ملتی کہ انہوں نے یہ عمل کیا یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اور ان کے اصحاب نے اور جو ان کے اہل بیت نے، اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیے تو آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ کام کرو آپ کو اس کا اجر ملے گا، تو یہ جو عمل ہے یہ مردود ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس لحاظ سے تو ہمیں اس لحاظ سے ہمیں ایروپلین کے اندر سفر بھی نہیں کرنا چاہیے، گاڑیوں پہ بھی نہیں سفر کرنا چاہیے، تو یہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں تھی۔ اس زمانے میں ایروپلینز نہیں تھے، لائٹس نہیں تھے، ایئر کنڈیشنر روم نہیں تھے۔ اس زمانے میں اونٹ پر لوگ سفر کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اوپر ہمیں نماز پڑھ کے دکھائی کہ سفر کے دوران کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ فیسلٹیز ہونے کی وجہ سے ایروپلین میں سفر کرتے ہیں، تو ہمیں خود سے اجتہاد کرنا پڑے گا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اس کا رزلٹ کیا نکالا۔ لیکن اگر کوئی شخص آج کے زمانے میں یہ کہے کہ ہم مل کر ایک پروگرام ارینج کرتے ہیں جس کے اندر ہم
اسپیسیفک طور کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے اے اللہ جو ہم نے ثواب حاصل کیا یہ ثواب فلاں فلاں شخص کو پہنچا دے، فلاں فلاں شخص کو یہ پہنچا دے۔ آج کے زمانے میں لوگوں نے قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب سیو کر کے رکھا ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی شخص مر جائے تو میں اس کو ٹرانسفر کر سکوں، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور و فکر کریں تو ہمیں کوئی واضح اور مضبوط دلیل نہیں ملتی، لہٰذا یہ عمل بدعت ہے۔ اور بہت سے ایسے کام ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر نظر دہرائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، جن میں سے تینوں کے تینوں بیٹوں کی شہادت ہوگی، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور 3 بیٹیوں کی وفات ہوگی رسول اللہ کی زندگی میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے عرس نہیں منائے، ان کے کبھی بھی ختم نہیں کروایا، ان کا کبھی چلیسویں نہیں کرائے۔ لیکن آج کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کا چلیسواں نہیں دلوائیں گے، ان کے کل نہیں کروائیں گے، ان کے سلانے ختم نہیں دلوائیں گے، ان کی جمعرات کی نیازیں نہیں دلوائیں گے تو یہ لوگ قبر کے اندر سکون سے نہیں زندگی گزار سکتے۔ لہٰذا ہمیں یہ اس چیز کا بھی دلیل نہیں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا یا نہیں۔ اور بھی اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ بہت سے ایسے عمل کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ عمل مردود ہے۔ جب میں کچھ ایڈ کرتا ہوں تو سروسز کی جو آپ نے بات کی نا، اصل میں بدعت پتہ کیا ہوتی ہے؟ بدعت وہ ہوتی ہے جو ثواب سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو سروسز اس لیے یوز کر رہے ہیں تاکہ ہمیں کچھ مدد ملے، جیسے کہ ہم کوئی مائک یوز کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تاکہ سب لوگوں کو آواز چلی جائے۔ اچھا، تو ایک اور سوال، اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ پہلے تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم بھی مطلب کہ ایسے کاموں میں ہم پہلے پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ اچھا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ قرآن و سنت کو فالو کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو جو پرانی بدعات میں اور یہ جو قرآن و سنت میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں ان میں چینجز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جی، جب انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اور جو آج کے ہمارے لوگ جو قرآن سے دوری اختیار کر گئے تھے، وہ جو ہمیں باتیں بتلاتے تھے، وہ اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں بہت فرق ہے۔ جیسے کہ آج کے لوگ ہمیں یہ باتیں بتاتے تھے کہ یار ہم اگر ان بزرگ کے پاس جائیں گے، ان کے دربار پہ حاضری دیں گے تو ہمارے جو ہیں کام میں جو مندہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، ہماری اگر اولاد نہیں ہو رہی تو ہماری اولاد ہو جائے گی، ہمارے رزق میں جو برکت نہیں ہو رہی اس میں بھی ہمارے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ذریعے ہم اس بات کو اس کا ڈیسیژن لیں، اس کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں فرما دیا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کہ بھلا بتاؤ وہ کون ہے جو ایک لاچار، ایک بے یار و مددگار شخص کی پکار کو سنتا ہے اور پھر اس کی وہ جو پکار وہ کرتا ہے اس لحاظ سے اس کی جو مدد کرتا ہے۔ بتاؤ وہ شخص کون ہے، وہ ذات کون سی ہے جو اس بے یار و مددگار شخص کی جو ہے دعا کو سنتی ہے اور اس کے بعد اس کی مشکل کو اس سے دور کر دیتی ہے، پھر اسے زمین کے اندر خلیفہ بناتی ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی ذات ہے، کوئی الہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ یقیناً تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک ہی ذات ہے اس پورے یونیورس میں، اس پوری کائنات میں، جتنے بھی پوری ہمارے ابھی تک ہمارے ذہن میں جتنا علم ہے کہ جتنی بھی کائنات ہیں اس کے اوپر صرف ایک ہی ذات ایسی ہے جو کہ یہ کام کر سکتی ہے، کسی کی مشکلات دور کر سکتی ہے، کسی کی آس سن سکتی ہے، التجا پکاریں سن سکتی ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی کوئی ایسی ذات نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی صحابی نہیں، کوئی اہل بیت کا کوئی فرد ایسا نہیں جو اس ذات کا مقابلہ کر سکے۔ لہٰذا اس ذات کے ساتھ ہمیں کسی چیز کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا جو سب سے اہم حکم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ انہی چیزوں کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور اہل بیت کو دیتے تھے، اور پرانے جو انبیاء تھے وہ بھی اپنے گھر والوں کو اور اپنی قوموں کو اسی چیز کا حکم دیتے تھے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، سب چیزوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھی ان کے راستے میں آتے ہیں اور مشکلات پیدا کرتے ہیں، تو ہم ان کو کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہو آپ کو اس راستے پر صبر کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ جی، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے ہدایت کو حاصل کرنے میں، اس
اس شخص کے راستے میں شیطانی لوگ آتے ہیں جن کے اوپر شیطان نے قابو کیا ہوتا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں. ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ان سب کو ایسے لوگ ضرور ملے جو ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں رسول اللہ کی لائف کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ تعالیٰ کی دعوت لے کر آئے, ایک خدا کی دعوت لے کر آئے مشرکین مکہ کے اوپر, اور ابو جہل جیسے لوگوں نے, عتبہ بن ربیعہ جیسے لوگوں نے ان کے راستے کے اندر خلل ڈالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر گئے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے, لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سننے کے بجائے ان کو پتھر مارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی انہیں دعا دی. تو یہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ یار اگر کوئی شخص ہمارے خلاف ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں صبر کرنا ہے, جیسے کہ تمام پیغمبر اور انبیاء نے کیا, اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں چھوڑنا. جو اللہ نے فرما دیا وہ بالکل حق ہے, لوگوں نے جو بولا وہ حق نہیں, اللہ تعالیٰ کی بات حق ہے. لہٰذا اس بات پر فل پختہ یقین رکھ کے کہ اللہ کا کلام بالکل حق ہے اور درست ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کریں. سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر, تباہ ہو گیا, والعصر زمانے کی قسم, اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی. ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام انسانیت خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لے آئے. کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر, اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر, رسولوں پر, کتابوں پر, اور اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اوپر ایمان لے آئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ عمل کرتے گئے. وتواصوا بالحق, اور انہوں نے پھر وہ جو عمل کر لیا پھر انہوں نے اس عمل کی تبلیغ آگے لوگوں کو کی کہ بھائی آپ یہ کام کر رہے ہو, یہ کام غلط ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے. اور جب یہ تبلیغ دے دی, پھر آگے سے جب ظلم اس شخص کے اوپر کسی نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, پھر تمہیں صبر کرنا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں, پہلے اللہ پر ایمان لانا, پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے, پھر آگے لوگوں تک پہنچانا ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی ہمیں اس کی طرف سے تکلیف پہنچے گی, اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی, پھر اس کے اوپر صبر کرنا ہے. میں یہی دعوت دوں گا ان لوگوں کو جو آج اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مشکلات آتی ہیں, اگر آپ کو کوئی آپ کا پاس یاد دلواتا ہے کہ یار آپ تو خود ہی عمل کرتے تھے اور آج آپ دوسروں کو حکم دے رہے ہو, تو ہمیں ان سے متنفر نہیں ہونا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, وہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا, بے شک وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت بخشش عطا کرنے والا ہے. لہٰذا ہمیں لوگوں کو طرف دیکھ کر اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف دیکھ کر اپنے آپ کو موٹیویشن دینی چاہیے کہ تمام پیغمبر اور انبیاء کے راستے پر ہم چل رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے پر چلائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے پر چل گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. اللہ بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور جن کے جو بھی مشکلات ہیں اللہ ان سے وہ مشکلات دور کریں. جزاکم اللہ خیر, آپ کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.